آگے بڑھ رہے ہیں. جو موجودہ سیاسی صورتحال ہے یا ملک میں جو صورتحال ہے وہ آپ سب کے سامنے ہیں. پاکستان کے عوام معاشی صورتحال پہ پریشان ہیں, امن و امان کی صورتحال پہ پریشان ہیں, پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہیں, اور وہ سیاستدانوں کی طرف, اپنے قائدین کی طرف, اپنے نمائندے کی طرف دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے انا کے ذاتی ایشوز ایک طرف چھوڑ کے پاکستان کے یہ جو اہم مسائل ہیں ان کی طرف توجہ دیں تاکہ ہم مل کے ان مسائل کا مقابلہ بھی کر سکیں اور پاکستان کے عوام کی مشکلات میں کوئی کمی کا بندوبست کر سکیں. تو میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں, اور ویسے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے سارے سوال ہمارا اس تاریخی پانی کا منصوبہ کے بارے میں ہوگا, لیکن میں آپ کے سوال کے جواب. سرکش صدایو صاحب KTN. سرکش صدایو, میرا KTN نیوز سے تعلق ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ سر سندھ حکومت تو تیزی سے چھوٹے بڑے جو عوامی منصوبے ہیں وہ مکمل کر رہی ہے. کیا سندھ کی ترقی میں وفاقی حکومت آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ دوسرا یہ کہ سر آپ نے کل تقریر میں کہا تھا کہ وفاقی حکومت کو جو بڑے فیصلے ہیں وہ اکیلے کرنے کا اختیار نہیں ہے, تو کیا وفاقی حکومت آپ کو آن بورڈ نہیں لے رہی ہے؟ جیسے ابھی سندھو دریا پہ شیخ کینال بنانے والا فیصلہ ہے, اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بہت شکریہ. ویسے تو آپ کی جو پہلی سوال ہے, ہم تو کوشش کر رہے ہیں اور ہمیشہ سے ہمارا کوشش یہی رہا ہے کہ وسائل جتنے بھی ہو, بے شک کم بھی ہو, ہم کم وسائل میں سے زیادہ محنت کر کے اپنے عوام کے مسائل کے حل نکالنے کی کوشش کرتے ہی رہتے ہیں. افسوس کے ساتھ اب یہ مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ جو چھوٹے صوبے ہیں, چاہے ہم حکومت میں ہوں یا ہم اپوزیشن میں ہوں, وفاق کا رویہ کچھ ایسا ہی رہتا ہے. جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے درمیان معاہدہ ہوا اور ہم نے اس حکومت سازی میں اس حد تک ساتھ دیا کہ ہم نے ان کے وزیر اعظم کو ووٹ دیا, اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ نہ صرف اوبیسلی صوبوں کو ان کے حق تو ملنا چاہیے, میں اس کا یقین دہانی کے لیے ہم نے یہ آپس میں دی ہے, ہم اس کو مل کے بنائیں گے. جب وہ اس طریقے سے نہیں ہو سکا تو ہم سے وعدہ کیا گیا کہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کا اس وقت ان پٹ اس طریقے سے نہیں ہوا, تو ہم سے یہ وعدہ کیا گیا کہ جو سندھ کے ترقیاتی منصوبے ہیں, جو بلوچستان کے ترقیاتی منصوبے ہیں, جو دوسرے صوبے میں یا وفاق کی سطح پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ان پٹ تھی, ان کو فنڈنگ دیا جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف جو پیپلز پارٹی کے ساتھ سیاسی بنیادوں پہ ایک وعدہ کیا گیا, اس پہ پوری طریقے سے یا صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہی, مگر جس طریقے سے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور جو صوبوں کا تمام حق ہو, چاہے وہ صوبہ سندھ ہو, صوبہ بلوچستان ہو, صوبہ پنجاب ہو, صوبہ پختونخوا ہو, ان کو اپنے طریقے سے یا صحیح طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہی, مگر جس طریقے سے وفاق کو صوبوں کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے اور جو صوبوں کا تمام حق ہو, چاہے وہ صوبہ سندھ ہو, صوبہ بلوچستان ہو, صوبہ پنجاب ہو, صوبہ پختونخوا ہو, ان کو اپنا حق دینے چاہیے, وعدے پورا کرنا چاہیے. دونوں سلسلے میں حکومت کے بہتری کی گنجائش ہے. میرا امید ہے کہ جو ہمارا یہ شکایت ہے اس کو سیریسلی لیا جائے گا اور ایک میننگ فل ڈائلاگ کے نتیجے میں ہم جو صوبے کے اعتراضات ہے ان کو بھی دور کر سکتے ہیں, اور جو سیاسی وعدے کیے گئے ہیں اس پہ بھی عمل درآمد کر سکتے ہیں. جہاں تک آپ نے مینڈیٹ کی بات کی, وہ تو پارلیمانی نظام میں تو آپ کے سامنے ہے. حکومت کی جو طریقہ کار ہے, چاہے وہ پالیسی فارمیشن ہو یا وہ لیجسلیٹو عمل ہو, اس میں میرا خیال میں یا ان کا خیال میں شاید ان کے پاس 2/3 اکثریت ہے,
اور ان کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. گراؤنڈ ریالٹیز میں سے تو کچھ اس میں سے کچھ فرق ہے. اور جو پارلیمان میں ان کے اسٹرینتھ ہے وہ ایسا نہیں ہے جیسے 90 کی دہائی میں جب ان کے پاس 2/3 اکثریت تھا یا کسی اور وقت میں. اس وقت میں ان کو باقی سیاسی سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کے اجتماعی فیصلے لینے کے تو مینڈیٹ ہے. یک طرفہ فیصلہ کرنا، وہ بھی ایسے یک طرفہ فیصلہ جو کہ تنازع ہو، جو کہ ووٹر کے جو ایک بنیادی حق ہے اس کے اوپر ہو، جو ارسا ایکارڈ کے خلاف ورزی ہو، جو ارسا کے خلاف ورزی ہو، 1991 کی ووٹر ایکارڈ کی خلاف ورزی ہو، جو کہ آپ کے دوسرے صوبے کے اختلافات اس میٹنگ میں بھی اٹھائے جائے اور ان کے جو اعتراضات ہیں آن ریکارڈ ان کو اگنور کرتے ہوئے آپ کسی منصوبے پہ آگے بڑھتے جائیں گے، تو اس کے لیے تو بالکل نہ میرے خیال میں ان کے پاس مینڈیٹ ہے. اور یہی طریقے سے منصوبے متنازع ہوتے ہیں. اگر آپ نے کامیابی سے کسی چیز حاصل بھی کرنا ہے تو اتفاق رائے سے مل بیٹھ کے بات چیت کر کے سب کے جو کا رول سیویلینز کے حوالے سے وہ یوزرپ یا نہیں اس کو لے سکتا. اس کے اوپر میں یہاں پہ آتا ہوں کہ اس وقت جناب والا آپ کا فیڈرل منسٹر یعنی کہ محسن نقوی جو انٹیریئر منسٹر اس وقت، اس نے واضح طور پہ آن ریکارڈ ہے، آپ پریس کے ساتھیوں نے کور کیا تھا کہ ڈی چوک ہم لوگ 5 منٹ میں کلیئر کر دیں گے. اور انہوں نے کیا. اور انہوں نے کس کے ساتھ کیا؟ انہوں نے امریکن اور برطانیہ کے جو ہتھیار دیے گئے تھے پاکستان کو 9/11 کے بعد دہشت گردی کی جنگ میں، ان رائفلز کو جس پہ آپ کی M60 لائٹ مشین گن 7.62 into 51 ملی میٹر جو ریٹ آف فائر 850 بلٹس پر منٹ ہے، ود نائٹ سائٹس آپ کی ریمنگٹن 700 7.62 into 51 ملی میٹر سنائپر رائفل ود نائٹ سائٹس آپ کی آرکٹک 7.62 into 51 ملی میٹر یہ کیلیبر ہے اس کا ود نائٹ سائٹس. یہ برطانیہ کی رائفل ہے سنائپر رائفل. یہ وہ رائفلز ہیں جو استعمال کی گئی ہیں. اور اس کی زندہ مثال یہ ہے جناب والا کہ جس وقت تیمور خان اور میں خود ہم لوگ تھینک یو. تو پہلے میں آپ کی تھوڑا سا آپ سے اختلاف کرتا ہوں، اور تاریخی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غلط تاثر دے رہے ہوں کہ پاکستان یا کسی ایک صوبہ کا موقف ایک تھا، کسی دوسرا صوبہ کا موقف کوئی اور تھا. کالا باغ ڈیم کے حوالے سے وہاں ایک اعتراضات سندھ سے شروع نہیں ہوئے، وہ پختونخوا سے اٹھے. اور جو احتجاج ہوا وہ بالکل ہم نے ایک احتجاج یہاں بارڈر پہ کروایا تھا. مسئلہ کرنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کسی ایک صوبے کی جماعت نہیں ہے، ہم وفاق کی جماعت ہے، ہم وفاق پرست ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جو بھی فیصلہ وفاق کو کمزور کرے گا اس پہ پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنا رد عمل ضرور ہوگا. اور اس سلسلے میں بھی سارے میرے خیال میں جتنے سیاسی سٹیک ہولڈرز کا موقف میں نے سنا ہے، کسی کا اس قسم کی کسی سیاسی جماعت یک طرفہ فیصلے لینے کی حمایتی نہیں ہے. تو میں امید رکھتا ہوں کہ اگر حکومت مل بیٹھ کے، چاہیے اس ایشو ہو یا مختلف دوسرے ایشوز ہو، نہ صرف پیپلز پارٹی کا رائے لیا جائے مگر دوسری جماعتوں کو رائے لیا جائے، تو ہم ان کو بہتر ایڈوائس دے سکتے ہیں. گلبہار شیخ سندھ ٹی وی. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو بھی اسکیمیں چلتی ہیں ان کی ریپیئرنگ کا مسئلہ ہوتا ہے یا اس کو مینٹیننس کا مسئلہ ہوتا ہے، اسکیمیں فیل کبھی ہو جاتی ہیں. تو
अब ये इतना बड़ा खर्चा हुआ है तो इसको कैसे रन किया जाएगा? पब्लिक हेल्थ भी संभालेगी या मकामी इंतजाम है इसको देखें? मैं संभालूंगा और बाकी मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान में किसी भी हुकूमत से काम निकलवाना तो बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन अब मुझे भी थोड़ा बहुत तजुर्बा हुआ है, तो इंशाल्लाह ताला हम ना सिर्फ इस मंसूबा को चलाएंगे, मेरा जिम्मेदारी है कि मैं अपने अवाम को किसी न किसी तरीके से पीने के साफ़ पानी या इसकी मंसूबा की सूरत में या मुख्तलिफ मंसूबे की सूरत में पहुँचा दूँ। मैं जानता हूँ और आपको भी मालूम है कि किस तरीके से आपको अपने जो जायज़ हक है NFC अवार्ड के मुताबिक आपको किसी एक बार भी आपको वो पूरा शहर नहीं मिला है, तो आप अपनी तो इसको आप अगर कंपेयर करें किसी भी बिजनेस से या किसी भी इदारा से कि अगर आपका जो इनपुट है वो पूरी तरीक़ा से नहीं आता तो फिर जो आपका आउटपुट है उस पर तो ज़रूर किसी न किसी सूरत में असर होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर पूरा रीजन में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को लीड किया है। इसलिए हमें जो महसूस चाह वो PTI का दौर, मुस्लिम लीग का दौर, PDM का दौर, आज का जो भी दौर, इन तमाम हुकूमतों में अगर हमें अपना सही तरीके से शहर नहीं मिल रहा था तो इसका ये नहीं मतलब था कि हमने फिर कहा कि चले फिर काम नहीं हो सकता है। हमने अपने तरीके से दूसरा बंदोबस्त किया, तो अभी भी हमने जो महदूद वसाइल है उनमें से डिलीवर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और साथ साथ जो शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की विजन है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की, जिसमें हम प्राइवेट सेक्टर को अपील करें कि वो हुकूमत के साथ मिल के काम करे, उसको हम आगे लेके देखेंगे कि ना सिर्फ हमारा मरकज़ में कैपिटल में कराची में मगर सिंध भर में, चाहे वो सोलर के सेक्टर में हो या पानी के सेक्टर में हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में हो, हम इनकरेज कर रहे होंगे कि हमारे जो मुकामी जो लोकल एंटरप्रेन्योर्स हैं वो गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ मिलके अपने अवाम की खिदमत में अपना किरदार अदा करें। और जो ये स्पेसिफिक मंसूबा है उनकी जो मेंटेनेंस है वो एक तरह से हुकूमत के अपने तरीक़ेकार है। आगे जाके नॉट नेसेसरीली जस्ट फॉर दिस प्रोजेक्ट बट बाय एंड लार्ज हम चाहेंगे कि इस किस्म के काम हम पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलके करें, ताकि ये सर्विस डिलीवरी जो हमने हेल्थ में और दूसरे मंसूबे में बेहतर किया है इसमें भी हो सकता है। अली नईम, जियो हैदराबाद। जियो लड़काना नहीं है? सर है सर, बैठे आपके भी सवाल है। अच्छा ओके, चलिए हैदराबाद से शुरू होते होते अच्छा हाँ और दूसरी जानिब सूरत हाल ये है कि इंटरनेट जो है वो स्लो है, VPN डाउन है और उसकी वजह से IT इंडस्ट्री का भट्टा बैठ गया जिससे नौजवान डायरेक्ट मुतासिर हो। और आप भी बात कर रहे हैं डिजिटल बिल ऑफ राइट, तो इस सारी मसले के अंदर आपके पास क्या है? तो जहाँ तक आपने मईशत की बात किया है, मैंने भी ये सुना है कि मईशत थोड़ी बेहतर कर चल रही है और जो महंगाई है उसमें कमी आई है। देखिए ये हमारी बुनियादी मुतालबा था। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किसी के साथ हुकूमत साजी में दिया तो इलेक्शंस में हम सब साथ थे। आपको मालूम है, मेरा वोटर का सबसे बड़ा मुतालबा ये था कि महंगाई में कमी। हर किसी वोटर का मुतालबा सबसे ज़्यादा यही था, किसी कैदी 804 की नहीं थी, यही थी महंगाई में मुआशी बहरान से निकालना। तो ये हुकूमत का क्लेम है जो बज़ाहिर ये कागजात के हद तक नज़र भी आ रहा है, तो इसको ना सिर्फ इसको हम वेलकम करते हैं, इसको खुशामदीद करते हैं। हम हुकूमत की इस जहां हम अगर मैं तनकीद करने का किसी के पास गुंजाइश है तो जहां कोई चीज़ सही चल रहा है या जहां कई पॉजिटिव या मुस्बत रिजल्ट हमें नज़र आ रहा है, हमें ना सिर्फ इसको इनकरेज करना चाहिए, मानना चाहिए और हमारे बाकी जो मुतालबात अपनी जगह
جو ہمارا معاہدہ ہوا حکومت کے ساتھ وہ اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے. باقی ہمارے جو پالیسی ڈیسیجنز ہے حکومت کے ساتھ, جو بنیادی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی آج کانفیڈنس کے ساتھ ان کے ساتھ پارلیمان میں بیٹھے ہیں, تو یہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اکنامک حالات ہیں وہ ہم جو نیشنل ہمارا پرائیورٹیز ہے ان میں سے جو اکنامک حالات ہیں, مہنگائی کا کمی ہے, وہ ہم سب کے سب سے زیادہ ذمہ داری ہے. اور جو بھی پولیٹیکل سچویشن ہمیں اس کو sort of will show us کہ معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے, تو آف کورس ایک سیاسی ذمہ داری ہے, ایک نیشنل ذمہ داری ہے کہ ہم اس کو فردر کریں, اس کو فردر اچیو کریں. اگر ہم سمجھتے ہیں اس میں کہ اگر معاشی طور پہ بہتری آ رہی ہے تو ضرور ہمارا پارٹی کا موقف یہ ہوگا کہ اس بہتری کو اب عوام کو محسوس ہونا چاہیے, اس کو ٹرکل ڈاؤن ہونا چاہیے عام عوام تک, عام آدمی تک. تو وہ ان پٹ ہم ضرور دیں گے اور دیتے رہیں گے حکومت کو. تو جہاں تعریف کا گنجائش ہے تو وہیں جیسے آپ نے ذکر کیا اس ڈیجیٹل ایشو پہ تو تنقید کا کافی گنجائش ہے. اب تھوڑا سا مجھے تو مذاق لگتا ہے اس لحاظ سے کہ حکومت کا اپنا پلان تھا بھائی, میرا نہیں. انہوں نے خود لانچ کیا کہ ہم نے پاکستان کو $1 ٹریلین اکانومی بنانا ہے, رائٹ. اسی $1 ٹریلین اکانومی بنانے کے لیے آپ کو $60 بلین کا ایکسپورٹ چاہیے تھا آئی ٹی سیکٹر سے, ٹیک سیکٹر تھے ماشاء. اور یہ وہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے کہ زراعت پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہے. آج کے دور میں اگر زراعت کے بعد کسی ایک شعبے میں پاکستان کی معیشت کو رسپانس دے سکتے ہیں تو یہ ہمارا آئی ٹی سیکٹر ہے, ڈیجیٹل سیکٹر ہے, ٹیکنالوجی سیکٹر ہے. اور یہ بھی ثابت ہوا ہے سالوں سال جب پاکستان میں معاشی بحران چل بھی رہا ہو, without any support from the government of Pakistan, without the infrastructure support that China gives, that India gives, that most of our regional countries give, other countries give. پاکستان کی جو ٹیکنالوجی سیکٹر ہے وہ تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا جا رہا تھا. اور آپ نے خود یہ فیصلہ لیا کہ نہیں, ہم نے اپنا ہی انٹرنیٹ کو جو آج کل انفراسٹرکچر ہے, ان کو یہ سمجھ نہیں آتا, اس لیے ان کی سیاست تو یہ موٹر وے سے شروع ہوتا ہے اور میٹرو پہ ختم ہوتا ہے. مگر یہ 90 کی دہائی کا انفراسٹرکچر تھا. ہماری نسل کے لیے جو انفراسٹرکچر ہے یہ ڈیجیٹل بینڈ ویڈتھ انٹرنیٹ کی انفراسٹرکچر ہے. جتنا پاکستان میں انفراسٹرکچر موجود تھا وہ ناکافی تھا. ہم نے سپیڈ میں کمی لینے کے بجائے اس کو تیز کرنا تھا. ہم نے اس کو ریسٹرکٹ کرنے کے بجائے ان علاقے میں پہنچانا تھا جہاں تک ابھی تک نہیں پہنچا تھا, تاکہ آپ پاکستان کے پاس, پاکستان کے عوام کے پاس, پاکستان کے شہریوں کے پاس صرف ان کو وہ انفراسٹرکچر چاہیے تھا. پھر انہوں نے خود اپنا ترقی کا, معاشی ترقی کا بندوبست کرنا تھا, خود اپنا کردار جو ڈیجیٹل مارکیٹ سپیس ہے, جو ڈیجیٹل اکانومی اس میں وہ کردار ادا کرنا تھا. اور یہ اتنا خوبصورت ٹیکنالوجی ہے کہ یہ ایک قسم کا مساوات کی اس طریقے سے بندوبست کرتا ہے کہ جہاں سے آپ تعلق رکھے, جو بھی آپ کی بیک گراؤنڈ ہو, آپ کو یہ اسکل معلوم ہو, آپ کے پاس یہ انفراسٹرکچر آپ کے پاس موجود ہو, تو آپ اپنا خواب کو حقیقت میں تبدیل کر سکتے. اور یہ ثابت ہر ایسپیکٹ پہ, سروس سیکٹر میں آپ دیکھیں, آپ کی میڈیا, اپنا میڈیا کی اسپیس میں آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ٹریڈیشنل میڈیا کی جو اکنامک وائبلٹی ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا تھا. چاہے وہ آپ کا پرنٹ میڈیا ہو, چاہے وہ آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے وہ جو بھی میڈیا کے پلیٹ فارمز تھے. اور خاص طور پہ اس لیے یہ نان وائبل ہو رہے تھے کہ جو میڈیا کے مالکان تھے ان کے لیے تو وائبل تھے, لیکن جو میڈیا میں کام کر رہے تھے ان کے لیے بالکل ہی یہ وائبل تو نہیں ہو رہا تھا.
اور جو بنیادی میڈیا کی جرنلسٹ ہونے کی ایک کرائٹیریا ہوتا ہے کہ آپ کا کمائی صرف اور صرف جرنلزم سے ہو، وہ تقریباً پاکستان میں کسی حقیقی جرنلسٹ کے لیے جس کا خواب تھا کہ میں نے بڑا ہو کے یہی کام کرنا ہے اور کوئی کام نہیں کرنا، وہ اس حد تک پہنچ گیا تھا کہ وہ نہیں ہو سکتا تھا. ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے موقع، مونیٹائزیشن کی وجہ سے، جس میں نے بھی جب وزیر خارجہ تھا فیس بک کے حد تک کوششیں کی کہ اس میں اضافہ ہو، اس کی وجہ سے اچانک آپ کی میڈیا کی اسپیس میں بھی جو اس کی معیشت کے حوالے سے مثبت کردار تھا آپ کو محسوس ہو رہا. تو یہ کیسے حکومت یہ فیصلہ یک طرفہ فیصلہ لے، وہ بھی ہر دن کوئی دوسرا نیا بہانہ. کبھی وہ مانتے ہیں کہ جی ہاں ہم بند کرنے جا رہے ہیں، کبھی وہ کہتے نہیں ہم نے ایسے کچھ کیا ہی نہیں ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ ہمارا تار کٹ جاتا ہے، کبھی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹیسٹنگ ہو رہا ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز میں ایسے کیا ہے کہ جو ہمارے سمندر کے مچھلیاں ہیں وہ صرف پاکستان کے انٹرنیٹ کیبلز کھاتے رہتے ہیں، وہ بھی جب بھی اسلام آباد میں کوئی دھرنا ہو. یہ کس قسم پہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردی. یار دہشت گرد جو ہے وہ سڑک پہ استعمال کرتا ہے، وہ پانی بھی پیتا ہے، وہ باقی چیزیں بھی کرتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی بند کرتے. یہ کیا بہانہ. میں مانتا ہوں سیکیورٹی، نیشنل سیکیورٹی ہمارا پرائیورٹی بھی ہے. ہم کھلا اس طریقے سے موب مینٹالٹی، مس انفارمیشن، ڈیفامیشن، یہ سارے اس دور کی حقیقت ہے. کچھ ایکسٹریم سولوشنز ہے جیسے چین میں، دوسرے ممالک میں ہیں. اس کے بعد بھی کچھ ایکسٹریم جو مڈل ایسٹ میں ہیں، اور پھر جو زیادہ اوپن موقع، مگر وہاں بھی چیکس اینڈ بیلنسز یورپ میں اور امریکہ میں. مگر جہاں جہاں یہ ریسٹرکشنز ہو، دیکھیے امریکہ میں بھی آپ کو وہ گائیڈ لائنز ہوتے ہیں، یو کے میں بھی گائیڈ لائنز کے ساتھ قانون ہوتے ہیں. آپ ہیٹ سپیچ کرے، آپ ڈیفیمیشن کرے، ایسے تو آسان نہیں ہے. آپ کا قانون کا پیچھا آپ کو جواب دینا پڑتا ہے. ریسٹرکشنز چین میں بھی آپ جائیں اور آپ کوشش کریں کسی اور ویب سائٹ کا استعمال کریں، مشکل ہے. مگر سب سے پہلے ان تمام ممالک نے اپنے انفراسٹرکچر دلوا دی، انہوں نے وہ بینڈ وڈتھ دے دی. اب چین نے اپنے عوام کو 5G پتہ نہیں 6G تک پہنچ رہے ہیں، تو اس سپیڈ پہ کسی کو فرق نہیں پڑتا کہ آپ نے VPN بھی ڈال دیا، آپ نے فائر وال بھی ڈال دی، آپ نے یہ ویب سائٹ کا کہا، وہ ویب سائٹ کا کہا. مڈل ایسٹ کو دیکھ لے، وہاں بہت کنٹرول ہے، مگر تقریباً وہ اس لیے کہ وہ کامرس کو اور اپنا اکانومی کو ترجیح دیتے، وہ اتنا کنٹرول نہیں کرتے. مگر چیکس اینڈ بیلنسز ہیں. یہاں میں کہہ رہا ہوں کہ چیکس اینڈ بیلنسز بھی ہو، بینڈوڈتھ تو دے، انفراسٹرکچر تو دے، پہلے تو پہنچائے آپ وہ حق عوام کو، وہ ہائی سپیڈ انٹرنیٹ پہنچائے، پھر ہمیں کہہ دے کہ یہ بھی VPN ہونا چاہیے، رجسٹریشن بھی ہونا چاہیے. یہ آپ اگر پہلے سے یہ ریسٹرکشنز ڈالیں گے تو انویسٹمنٹ، چاہے وہ ہمارا اپنا پرائیویٹ سیکٹر کا انویسٹمنٹ ہو یا بین الاقوامی سطح کے انویسٹمنٹ ہو، ان کو ہم کیسے اپیل کریں کہ آپ آئے ہمارا ملک میں، آپ کے انٹرنیٹ 30 سیکنڈز کے لیے چلے گا، پھر رکے گا، آپ ایک واٹس ایپ میسج بھیج سکیں گے، مگر اس کے بعد آپ کے جو فوٹوز ہیں وہ نہیں لوڈ ہوں گے. آپ فلاں سوشل میڈیا کا ویب سائٹ استعمال کر سکتے ہو، مگر فلاں آپ نے، ایسے تو نہیں چلتا. پاکستان کے عوام پولیٹیکل سٹیبلٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام سیکیورٹی چاہتے ہیں، پاکستان کے عوام جو جائز مطالبہ ہے حکومت کا وہ ان کے ساتھ دیں گے. اگر وہ پاکستان کے عوام کے سامنے یہ اپنے ڈیجیٹل کے حوالے سے کہتے کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ مس انفارمیشن چلتا ہے، جو انتہا پسند تنظیمیں ہیں یہ اس کو استعمال کرتے ہیں، نفرتیں پھیلاتے ہیں، جانی نقصان پہنچاتے ہیں لوگوں کو، تو اس کے لیے میں بھی تیار ہوتا، آپ بھی تیار ہوتے میڈیا میں سپورٹ کر. اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کو سیکیورٹی پہنچانا، وہ بھی ہم مانیں. مگر آپ یک طرفہ کسی سے بات کیے بغیر سب کے انٹرنیٹ بند کر دیں گے،
وہ بھی اس ملک میں جس میں 70% آبادی 30 سال کی کم عمر کا ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا آپ کا یہ ایک فیصلے میں اپنے 70% جو اس ملک کے آپ کا خلاف کر دیا ہے. آپ نے خلاف کیا ہو، میں تو ان کو خلاف نہیں کروں گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ تاریخ رہا ہے کہ ہم نے ہر دور کے لیے جو حقوق ہے ان کے لیے جدوجہد کیا ہے. اور میرا نسل کے، میرا جنریشن کے اب یہ ڈیجیٹل دور ہے، اور اس دور میں بھی آج اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا، ان کو منا لیں گے نہیں منائیں گے یہ جیت جائیں وہ دیکھ لیں گے، پھر اگلا حکومت آئے گا وہ بھی کہیں گے کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جو نوجوان نسل ہے ہمیں کچھ مل کے یہ سوچنا ہے کہ ہم کیا رولز چاہتے ہیں. ہم بالکل سمجھتے ہیں کہ ایکویٹیبل ایکسیس ٹو دی انٹرنیٹ، ہائی سپیڈ انٹرنیٹ کو بنیادی حق بنانا چاہیے، پاکستان کے کونے کونے میں یہ پہنچانا چاہیے، یہ سہولت پہنچانا چاہیے. اس میں ایجوکیشنل بھی، اکنامک بھی بہت سے فائدے ہیں. جو ساتھ ساتھ سیفٹی میجرز ہے وہ ہم اس پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں. جو عوام کے ڈیٹا پروٹیکشن کے میجرز ہے ان کو بھی انکارپوریٹ کرنے کی ضرورت ہے. جو ڈیجیٹلائزیشن کی ای کامرس کی سپیس ہے اس کو سپورٹ کرنے کی زیادہ گنجائش ہے. ان کی جو مختلف کرنسیز ہے، جو باقی دنیا، اب امریکہ بھی جا کے ان قسم کی کرنسیز کو ماننے جا رہے ہیں، ان پہ بھی غور کرنے کی گنجائش ہے. ہمیں تو جو ڈیجیٹل ای کامرس ہے اس کو انکریج کرنا چاہیے، ان پہ اس قسم کے پابندیاں نہیں رکھنا چاہیے. اینی میں نے بہت تفصیل سے آپ کا جواب تو دیا، اور اب یہ تو پانی کے سے ہم بہت دور. ٹائم کم ہے بابو بھائی، ٹائم کم ہے. آپ کا اب ہو گیا پانی کسی اور کو. عامر بھائی جیو لاڑکانہ سوال کرنے دے. یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کل گئی خدا بخش میں بڑا انٹرنیٹ بہتر تھا آپ کے تنقید کے خوف کی وجہ سے. اچھا، یہ پہلی دفعہ ہوا، یہ بتا رہا ہوں. یہ میرے خیال میں اتنا میرا خوف نہیں ہے بھائی، یہ کسی اور. صابر بھائی جیو لاڑکانہ. سر، میرا نام صابر شاہ ہے، جیو نیوز لاڑکانہ. آئی ایم گریٹفل فار ریممبرنگ سفر. اور دوسرے سر ایک چیز تو کہنا چاہتا ہوں اور آپ کو نوٹس دلانا چاہتا ہوں کہ لوگ گڑی خدا بخش کا ذکر ضرور کرتے ہیں، لیکن ان کو ایک گاؤں نظر آتا ہے. ایک گاؤں ہے، ایک گڑی خدا بخش نام. میں نے جیو میں ایک اسپیشل پیکیج گڑی خدا بخش کب آواز ہوا، who was first dead body which was buried there، اور اس کے بعد میں کون کون آئے. اچھا، گڑی خدا بخش انٹرنیشنلی ویری انٹرسٹنگ. انٹروڈکشن. میں ضرور دیکھوں گا، میں اپنا ان سے مانگتا ہوں یہ آپ کی کاپی آپ کی. سر میرا سوال یہ ہے کہ کل آپ نے اپنی اسپیچ میں کہا تھا کہ عمران ایک بہانہ ہے، ایٹمی ٹیکنالوجی اور میزائل اصل میں نشانہ ہے. تو ذرائع کرام ایک تو یہ بتائیے کہ یہ اشارہ کن ممالک کی طرف تھا اور کن کی طرف تھا. دوسرا میرا اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا سوال اور ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کل پریس کانفرنس کی ہے، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے فائنانسرز، پلانرز، فیسیلیٹیٹرز، ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تو اس کارروائی کو پیپلز پارٹی اور آپ کس طرح سے؟ جہاں تک پاکستان کی اٹامک پروگرام ہے اور جہاں تک پاکستان کی مثال ٹیکنالوجی کی پروگرام ہے، ایک کی بانی قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو تو دوسرے کی بنیاد رکھنے والی شہید محترمہ بینظیر بھٹو. پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ پاکستان اگر آج جس شکل میں جغرافی طور پہ ہمارا ریجن میں تمام جیو پالیٹکس کے باوجود موجود ہے، محفوظ ہیں، تو یہ دو جو تحفے ہیں ہمارے شہیدوں کے، یہ ان کی وجہ سے ہیں. اور آپ کو معلوم ہے کہ تاریخی طور پہ یہ ہضم نہیں ہوا، پہلے یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن کیوں ملا. یہ مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تاریخ کا حصہ ہے، اور اس کی سزا بھی گڑی خدا بخش میں دفن ہوئے شہیدوں نے برداشت کیا ہے. اس کے بعد یہ ہضم نہیں ہوا کہ پاکستان کو اٹامک ویپن تو ملا، مگر اس کے لیے جو بندوق تھا وہ آپ کی مثال ٹیکنالوجی پروگرام ہے، تو اب وہ بھی برداشت نہیں ہوا. اور حال ہی میں
آپ دیکھ رہے ہوں گے جہاں ایک طرف سیاسی بیانات پاکستان کے اندرونی سیاست کے حوالے سے مختلف مغربی ممالک سے، مختلف مغربی سیاستدانوں سے سننے میں آ رہے ہیں، انہی ممالک کو اچانک یہ نظر آیا ہے کہ پاکستان کے پاس بھی مثال ٹیکنالوجی ہے. جو آج کل کی دنیا بھر کے حالات ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہیں. آپ مجھے گنوا کے بتا دیں کہ کتنے مسلمان ممالک میں آتمی ٹیکنالوجی ہے. تو ان حالات میں یہ حالات جو میں دیکھ رہا ہوں، جو آپ دیکھ رہے ہوں، اس پہ میں نے سمجھا کہ ضروری ہے کہ تبصرہ کیا جائے اور پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیا جائے کہ ہمارے جو مفاد میں، پاکستان کے مفاد میں ہیں، وہ کسی کی سیاست سے بالاتر ہے. اور ہم نے کبھی اپنے آپس کی سیاسی اختلافات کو کوئی وجہ نہیں بہانا ہے کہ وہ دوسرے اس کو کمزوری سمجھ کے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں. پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا سیاسی جماعت ہے کہ پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ جو بھی وہ ہمارے بارے میں کہیں، وہ جانتے ہیں، پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ یہ وہ جماعت ہے کہ کارکن سے لے کے قیادت تک وہ شہادت قبول کرتے ہیں، مگر اپنے اصولوں پہ، اپنے قوم کے مفاد پہ سودا نہیں کرتے. اور میں پاکستان کے عوام سے پوچھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی دنیا پہ اچانک یہ شوق پڑا ہوا ہے، کیا یہ سیاستدانوں کے لیے آپ یہی کہہ سکتے ہو؟ یہ جو ان کا کل کا موقف ہوتا ہے ایک دن بعد تبدیل ہو جاتا ہے. وہ کبھی کوئی امریکی سازش تو کبھی کوئی سعودی سازش، کبھی کوئی سائفر اور کبھی کوئی اپنے جوتا نہیں پہنا، اپنے موزے پہنے، پتہ نہیں کیا. یہ نہ کوئی نظریہ، نہ کوئی منشور، نہ کوئی پاکستان کے عوام کے ایشو سے کوئی دلچسپی. جب یہ سیاست کسی بھی ملک میں ہو، یہ بہت خطرناک سیاست ہوتا ہے. اس ویکیوم پہ جہاں کوئی اصول نہ ہو، آپ کچھ بھی چیز ڈال سکتے ہیں. اور انہوں نے یہ ثابت کر لیا ہے کہ وہ ہر چیز پہ سودا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ کل میں نے مطالبہ کیا کہ وہ خود ان ممالک کا نہ صرف مزاحمت کریں، وہ ان لوگوں کا مزاحمت کریں جو ان کے حق میں ایک طرف بیان دے رہے ہیں اور دوسری طرف پاکستان کے ایٹامک اور میسائل ٹیکنالوجی کے خلاف موقف رکھتے ہیں. ایک طرف ان کے حق میں بیان دیتے ہیں، دوسرے الفاظ اسرائیل کے حق میں ہوتا ہے. یہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے. یہ چیزیں پاکستان کے عوام سے نہیں چھپایا جا سکتا ہے. اور جو ہمارے یہ پی ٹی آئی ہیں، ان کو یہ سنگین سوالات کے جواب دینے پڑیں گے. آخری سوال ہے عبدالرزاق رتو ڈیرو سے ہیں، سما ٹی وی سے. السلام علیکم. میرا یہ سوال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہر سال محترمہ کی یوم شہادت پر ہوتا ہے، بالکل صحیح. نہیں ہوا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس سال کی وجہ یہ کہ ہم سے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت اور پاکستان مسلم لیگ کے ساتھ کمیٹی تشکیل دی تھی کہ ہمارا سی سی سے پہلے حکومت کے ساتھ انگیج کیا جائے اور جو آپ کے ایشوز ہیں ان کو ایڈریس کرنے کی کوشش کیا جائے، تاکہ ہم سی سی کے سامنے جب وہ رپورٹ ڈالے وہ کوئی مثبت رپورٹ ہو اور کوئی مثبت نتیجہ نکلے. تو اس سلسلے میں کل ہمارا میٹنگ ہوا اور میرا کمیٹی نے مجھ سے، صدر زرداری سے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہم کشمیر ڈے کے فوراً بعد کے لیے
हमारा अपना सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग को आगे किया जाए, तो हमने वो फैसला किया। आप सबका बहुत शुक्रिया, मैं बहुत लेट हो रहा हूँ, मैंने गरी खुदा बख्श जाना है। न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन में सोचता हूँ फिर पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी लड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए। उन्होंने कहा कि अवाम के मसाइल मिलकर ही हल किए जा सकते हैं। निजी शोबे के साथ मिलकर अवाम की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, निजी शोबे की हौसला अफजाई करते हैं, अवाम के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के हल के लिए सबको किरदार अदा करना होगा। अवाम चाहते हैं कि उनके नुमाइंदे मसाइल हल करें। बिलावल भुट्टो ने कहा कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की फलाह व बहबूद के लिए काम किया।